السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی، میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مریم پھر کہہ دیتا ہوں زینب کیسی ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ٹھاک. ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے پی ٹی آئی کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس جلد سننے کا مطالبہ. فواد چودھری نے پی ٹی آئی کے متعلق کچھ الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بارے میں، اور دوسری جانب شیر افضل مروت بھی پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے کے بعد کافی آگ بگولا دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جن کو نکالا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے، ان کی جانب سے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کتنی خطرناک ہیں. اور پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے بھی ذرائع کچھ بتا رہے ہیں. اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ پی ٹی آئی کے لیے کیا کوئی آگے کوئی راستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی نواز شریف کی ملکی سیاست میں واپسی. نواز شریف ایک بار پھر کافی متحرک بھی دکھائی دے رہے ہیں، اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ہم بھارتی جرسی پر لکھنے پر بھارت کافی زیادہ آگ بگولا ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی کہ بی سی سی آئی نے جو اعتراض اٹھایا تھا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. بخاری صاحب، سب سے پہلے تو تحریک انصاف جو کہ ایک طرف تو اپنی ایک قانونی جنگ لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف سے نکالے گئے کچھ لوگ نہایت ہی بڑے اور سنگین نوعیت کے الزامات بھی لگا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے جلد سنا جائے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق چونکہ اب عدلیہ میں ان کی سہولت کاری نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا ان کو اعتراضات بھی ہو رہے ہیں، اور کہیں کہیں کرٹیسزم جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ ہمارے مطالبے کے عین مطابق جو خط لکھا تھا بانی پی ٹی آئی نے، اس کے مطابق عدلیہ جو ہے خاص طور سے سپریم کورٹ اٹھا کے اور 26ویں آئینی ترمیم کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گی. ایسا نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اب وہ عمران دار ججز وہاں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو بھی کہا جاتا تھا، جس کی بھی خواہش کی جاتی تھی، ہماری عدلیہ عین اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی تھی، اور عدلیہ نے کچھ فیصلے کر کے ایسا اپنے لیے نام کمایا کہ ہم 140ویں نمبر پہ پہنچ گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا ایک اعلامیہ بھی سنا ہے کہ جو اعلامیہ کا سنا ہے، سلمان اکرم راجہ نے باقاعدہ کہا ہے یہ کہ جن لوگوں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دیا تھا، جن سینیٹرز نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا، ان سب کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے. اب جس درخت پہ بیٹھے ہوں اس شاخ کو کاٹنے کا رواج پی ٹی آئی میں پرانا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، کے پی کے کی حکومت تحلیل کی تھی، انہوں نے پنجاب کی حکومت تحلیل کی تھی، مرکز میں استعفے دلوائے تھے، اور بعد میں کمپین چلائی استعفے واپس کرنے کے لیے. یاد ہوگا سارا کچھ آپ کو. تو ان کا یہ مطالبہ جو ہے کہ 26ویں ترمیم کو کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے، آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، اور پارلیمنٹ نے 2/3 میجورٹی سے منظور کیا ہے. اس بات کے اوپر میڈیا میں، اس بات کے اوپر سیاسی پارٹیوں میں اتفاق رائے ہے کہ اس کو اس طرح سے اٹھا کے پھینکنے کی بجائے اس کو اسمبلی ہی سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ انڈو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بھی ہے، اور عام فہم پوزیشن بھی ہے. اب اگر پی ٹی آئی کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شعیب شاہین اور فواد چودھری کی لڑائی کے حوالے سے بھی اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی. تو کرائے نا، اگر ہمت ہے تو کرائیں نا اس کے خلاف ایف آئی آر تاکہ پتہ لگے کہ ہوا کیا تھا. ہاں، ہونی تو چاہیے درج. بخاری صاحب، فواد چودھری جو جس قسم کی اب باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف تو مار کٹائی کی، اور پھر اب اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بڑے الزامات لگا رہے ہیں کہ اس لیڈرشپ کو انسٹال کیا گیا ہے، اور مختلف پارٹی کے بارے میں چیزیں بول رہے ہیں. تو بخاری صاحب، فواد چودھری کس ایجنڈے پر ہیں؟ وہ تو پارٹی کا حصہ بھی نہیں. جن لوگوں کا پیندہ نہیں ہوتا نا، جو لڑکتے رہتے ہیں گول پیندے کی حیثیت سے، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی ڈکٹیٹر کے ساتھ، کبھی سویلینز کے ساتھ، کبھی پارٹی چھوڑ کے جا کے منہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں بننے والی پارٹی میں، کبھی پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو واپس آؤں گا پارٹی میں. تو ان کی جو صورتحال ہے اس سے میرے خیال سے لوگ اور پاکستان کے عوام اچھی طرح سے شناسا ہے کہ یہ بے پیندے کے آدمی ہیں. ان کا قسمت کیا کروٹ لے لیں گے کسی کو سمجھ نہیں آتی. ان کی لڑائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں ان کی واپسی کی راستہ روکا جا رہا ہے. ہاں جی، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ بڑے الزام لگا رہے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ان کون ہے اور آؤٹ کون ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ ان ہے، لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے. اور یہی وجہ بنی ہے جو شعیب شاہین صاحب چونکہ
سلمان اکرم راجہ کے دھڑے کے آدمی ہیں اس لیے ان سے لڑائی کی. اور جو گفتگو وہاں ہوئی, جو الفاظ کا استعمال ہوا, وہ ناقابل بیان ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے کہ موجودہ لیڈرشپ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے حوالے سے آمادہ ہے. اب آپ دیکھیں گے ان کا کوئی سیاسی دشمن نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت پارٹی کے اندر داخل ہونے کی کوششوں میں اپنے آپ کو مور لوئل دین دا کنگ بنانے کے چکر میں ہیں. یہ ان کا بیان ہے. وہ تو ایسے کر کے اپنے آپ کو مور ایکسپوز کر رہے ہیں. ہاں نہیں, وہ پارٹی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر, یہ تو اب آنے والے. دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک اور اعتراض بھی ہے جی, وہ یہ ہے کہ جی ہمارے مقدمات جو ہیں وہ نئے اپوائنٹڈ ججز کو دیے جا رہے ہیں. یعنی وہ کہنا, دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیس جو ہے وہ ہماری مرضی کے جج کے پاس بھیجیں, آپ کسی اور کے پاس نہیں جائے. جج ہوتا ہے, بالکل جج اپنے فیصلوں کی روشنی میں جانا اور پرکھا جاتا ہے. پرووربیل سیئنگ ہے نا لاء کے بارے میں جورسپروڈنس میں کہ ججز ڈونٹ اسپیک, دیئر ڈیسیشنز اسپیک. ایگزیکٹلی. تو بھائی جانے تو دیں, ابھی تو کیس گیا ہی نہیں ان کے پاس, آپ کو ابھی سے تکلیف ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں وہ جج ہونا چاہیے جو ہم چاہیں, اور فیصلہ بھی وہ آنا چاہیے جو ہم چاہیں. یہ ہونے کا دور اب بیت گیا. اب وہاں نہ کوئی ثاقب نثار ہے, نہ وہاں کوئی آصف سعید کھوسہ ہے, نہ وہاں کوئی گلزار ہے, نہ وہاں کوئی عمر عطا بندیال ہے. تھوڑا صورتحال بدل گئی ہے نا, گراؤنڈ لیول ریالٹیز ہیو چینجڈ, ریکنسائل ود دیم نا, کہ اب آپ کی مرضی کی سہولت کاری نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. وہ ان کی مرضی کی تو ٹھیک ہے, سہولت کاری نہیں ہونی چاہیے, لیکن علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے کہ ہم انتظار کرتے رہے اور بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ بھی پی ٹی آئی شکوہ کناں ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں اگر اب بھی شکوہ کناں ہے پی ٹی آئی جنہوں نے اڈیالہ جیل کو باقاعدہ پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے قیدیوں ویدیوں کو نکال کے ان سارے لیڈروں کو ان کے ساتھ بند کر دینا چاہیے تاکہ ہر وقت ملتے رہیں. کوئی خدا کے واسطے کوئی جیل مینول ہے یار, کوئی طریقہ کار بھی تو ہے نا. مطلب آپ ان کے کنٹمپریریز یا ان سے پہلے کے جو سیاستدان تھے, بڑے بڑے سینئر سیاستدان تھے, جیلوں میں رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے نا. آپ کے تو دور میں مریم جیل میں تھی, نواز شریف جیل میں تھا, کیا سلوک ہوا تھا آپ کے دور میں. زرداری جیل میں تھا, ان کی بہن فریال تارپور جیل میں تھی, کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ. عید کی رات کو آپ فریال تارپور کو گھسیٹ کے بیمار عورت کو اور لا کے آپ نے جیل میں بند کر دیا. آپ نے باپ کے سامنے بیٹی کو حال پوچھنے آئی, باپ کا وہاں سے گرفتار آپ کر کے لے گئے. آپ کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اس قسم کے دعوے اور بیان کرتے ہوئے اور مطالبات کرتے ہوئے؟ اپنا ذرا ماضی تو دیکھیں, آئینہ تو دیکھیں ذرا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مطالبات تو اپنی جگہ ہیں, یہ ملنے نہیں دیا جا رہا ابھی بھی. یعنی جتنی ملاقاتیں بانی پی ٹی آئی کی ہیں اتنی پوری جیل کے باقی کے انمیٹس کی نہیں ہیں. تو بھئی پھر اور کیا کریں؟ سابق وزیر اعظم جو ہے تو سابق وزیر اعظم انسان نہیں ہوتا کیا, پاکستانی نہیں ہوتا؟ اور نواز شریف کیا تھے, آصف زرداری کیا تھے, پریزیڈنٹ تھے. بینظیر کیا تھی, پرائم منسٹر تھیں. تو مطلب یہ کوئی نئے پرائم منسٹر ہیں یا یہ اوپر سے اترے ہیں؟ تو وہی سلوک ہونا چاہیے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے ایک اور تکلیف دہ بات ہے, وہ یہ کہ پوری پارٹی یہ پروپیگنڈا کرتی رہی ہے ریسنٹ ڈیز میں بھی اور پچھلے 2 سال سے کہ بانی کے ساتھ جیل میں سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا. ہاں جی, ان کو سہولتیں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, وہ بیمار ہیں, بجلی بند کر دی جاتی ہے, آئسولیشن میں ہیں. ذرا دیکھیے ان کی بہن صاحبہ کیا فرما رہی ہیں آج, ہے نا آپ کے سامنے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل جس طرح سے خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ ان کی طبیعت کوئی ناساز ہے, ایسا نہیں ہے, ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے پارٹی کے تمام دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جیل میں تمام سہولتیں میسر ہیں. اب آپ مجھے بتائیے اپنے زینب, وچ پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ ایک طرف ہمیں آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو جی شیر کی طرح سے دبنگ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا مقدمات کا فیصلہ, رہوں گا جیل میں, کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف ان کی قسم پرسی کی داستانیں ہمیں سنائی جاتی ہیں, ان کا دانا پانی بند ہے, ان کو آئسولیشن میں رکھ دیں. بشرا بی بی سے ملنے نہیں دیا جا رہا, یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی. اب دیکھیں نا, اب جیلیں جو ہیں وہ تو جیلیں ہوتی ہیں نا, وہ میاں بیوی کی جگہ تو نہیں ہوتی. وہ جو جیل مینول اجازت دے گا صرف اسی کے مطابق یعنی ملاقاتیں ہوں گی نا. آؤٹ آف دا ٹرن, آؤٹ آف دا وے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے, علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے کہ جی بشرا بی بی کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے اس کا جواز بھی بتایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے بشرا بی بی کو بریک کریں, یعنی توڑیں, ان کا حوصلہ پست کریں, اور تاکہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے. اس قسم کے ٹیکٹسز خود بانی پی ٹی آئی نے بھی استعمال کیے ہوئے ہیں, جو لمحے ہوتے رہے ہیں. اور یہ چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو یا چاہے سویلین گورنمنٹ ہو, جیل میں کوئی راضی نہیں رہ سکتا. آپ مجھے بتائیں کوئی شخص ایسا ملے گا آپ کو جو کہے کہ جیل میں بڑا مزہ آیا جی مجھے جیل میں؟ جیل تو جیل ہوتی ہے نا.
جیل کو گھر تو نہیں سمجھا جا سکتا, ظاہر ہے جتنی نہ مرضی جیل کو سہولیات گھر ہو, بنایا جیل جا تو سکتا جیل ہے. ہے. ٹھیک ہے اچھا جناب. بخاری صاحب, اب سب سے اہم بات, یہ تو ساری جو آج کی سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کو لے کر بھی مختلف قسم کے بیانات پہ ہم بات کر رہے تھے. بخاری صاحب سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے بھی چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی پھر سے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے یہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے اس بات بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پی ٹی آئی مری جا رہی ہے فوجی قیادت سے گفتگو کرنے کے لیے. اچھا, ایک خط, دوجا خط, تیجا خط, چوتھا لکھا جا رہا ہے. بے پناہ بہر آپ کو یاد ہو, آپ کو یاد ہو ایک پشاور میں ملاقات کیا ہو گئی تھی سیکورٹی کے حوالے سے, کیا ہائپ کریٹ کی گئی تھی, اس کی یاد نہیں ہے آپ کو؟ اس ہائپ کے چکر میں انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل کو ٹھکرا دیا, ٹھوکر مار کے ایک طرف ہو گئے کہ اب تو ہم بات کریں گے انہی سے جن کے پاس اختیار ہے. اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے وہی کہ اس مذاکرات میں بھی ان کو بٹھائیں جن کے پاس طاقت ہے. شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب اگر پی ٹی آئی کو اتنی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی, لیٹرز تو لکھ رہی ہے, بیچ میں جو میسنجر کا رول پلے کر رہے تھے اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب اور پارٹی میں باقی لوگ, تو وہ بھی تو میسنجر کا رول پلے کر کے بات کر سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان. ایک برج کا کام پہلے بھی تو کر رہے تھے اور اب بھی شاید خبریں آ رہی ہیں کہ لیکن شاید آپ نے یہ بھی دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کی اس کے اوپر کیا گت بنی ہے. کیا پارٹی کے لوگوں نے ان کے وہ 2-3 دفعہ جو غائب ہو گئے تھے, یاد ہے نا آپ کو اسلام آباد میں, اس کے اوپر کس قسم کے تبصرے آئے تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے. کسی نے کہا وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, کسی نے کہا یہ ان کے ایجنٹ ہیں, کسی نے کچھ کہا. ابھی علی امین گنڈا پور کچھ بات چیت کر رہے ہیں؟ اس یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ غالباً وہ ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کوششوں کے نتیجے میں دیکھیں مذاکرات میں 2 فریق ہوتے ہیں. ایک خواہش مند ہوتا ہے مذاکرات کرنے کا دوسرے فریق سے, دوسرا فریق کیا کہہ رہا ہے اس کو اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دینا بہت ضروری ہے. اچھا, آرمی چیف نے 1 سے زیادہ مرتبہ کہا نو تھینک یو ویری مچ, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. آئی ایس پی آر نے 4 سے زیادہ مرتبہ کہا آپ خط لکھیں گے بھی تو نہ ہم پڑھیں گے نہ اس کے وہ کو وصول کریں گے. اور دوسرا یہ کہ سب سے اسٹرانگ کامنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اڈیالہ جیل کے ایک قیدی کی سازش ناکام ہو گئی ہے خط لکھ کے فوج کو اس سیاسی ماحول میں ملوث کرنے کی. آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. ٹھیک ہے. بخاری صاحب علی امین گنڈا پور اگر ایسا کچھ کر بھی رہے ہیں تو کیا اپنی صدارت کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ایما پر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے وہ ضرور یہ کوشش کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیں نا جب آپ کے اوپر چارج ہو کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو آپ نے دونوں طرف کا گریس بچانی بھی ہے اور اپنا رول بھی پلے کرنا ہے. لیکن جو خطوط لکھے گئے, اور اگر آپ کو یاد ہو تیسرا راؤنڈ جب ہونا تھا جو ایک ٹویٹ لکھی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے, وہ اتنی جارحانہ اور اشتعال انگیز ہے کہ اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ملٹری قیادت آپ سے بات کرے گی, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کی کیا وجہ اور یہ کیوں ایسی توقع رکھی جا رہی ہے. بخاری صاحب علی امین گنڈا پی ٹی آئی کے لیے رول پلے کرتے رہے ہیں اور بات چیت کے لیے بھی نئے نئے راستے نکالتے رہے ہیں, پھر بھی بانی پی انہوں نے صدارت سے ہٹا دیا اور اب یہ بھی تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور کو کے پی کی جو وزارت ہے شاید وہ بھی ان کی چلی جائے گی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اس قسم کے شاید کوئی راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی کسی وقت کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ومز پر فیصلے کرتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز اور کمپلشن ان کے نزدیک مانی نہیں رکھتی. جیسا میں نے پہلے بھی کہا, میں اب بھی کہتا ہوں, وہ ایک ضدی طبیعت کے آدمی ہیں اور جو فیصلہ ایک دفعہ ان کے دماغ میں آ جائے پھر اس کو چینج کرنا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک, ایک بات تو یہ ہے. اچھا بخاری صاحب اب فیصل وابڈا صاحب جو ہیں وہ ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ملک ایسے ہی چلے گا, جو بل پاس کرنا ہوگا وہ کریں گے. اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن ایک بات رہ گئی ہے وہ مجھے کر لینے دیجیے. وہ یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرنل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ بیرونی فیکٹرز جو ہے اس کے اوپر پھر کام کر رہی ہے. اچھا, اور اس وقت واشنگٹن کے اندر لابنگ کی جا رہی ہے کہ وہاں سے پریشر جو ہے وہ آئے پاکستان کے اوپر, اور اسی طریقے سے یورپی یونین جو ہے وہ بھی پریشر بڑھائے اور دھمکی دے کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو آپ کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں. یہ کوشش پہلے بھی ہوئی, آپ کو یاد ہے, بہت سارے خطوط لکھے گئے, بہت سارے یعنی ریزولوشنز پاس کی گئیں, لیکن اس سے کوئی فرق پڑا نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب آ جائیں وارڈا کے اوپر. دیکھیے ایک تو وارڈا صاحب کو آپ یہ وہ ضرور دیں کہ وہ پارٹی کو ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں. وہ ایک وقت میں بانی پی ٹی آئی کے بہت
قریبی رفقا میں سمجھے جاتے تھے، اور خود بقول ان کے وہ ریفلیکسز بھی گیس کر سکتے ہیں کہ بانی کس وقت کیا ریئیکٹ کریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو حکومت کے پاس اتنی کمفرٹ پوزیشن آ گئی ہے کہ وہ جو بل پاس کرنا چاہے گی، جو قانون سازی کرنا چاہے گی، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، اور یہ ثابت ہو گیا ہے۔ 26ویں ترمیم کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے بعد مدارس کا بل پاس ہوا کہ نہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے یہ سنا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے خلاف ہے۔ ابھی کل کیا ہوا ہے، 5 بل پاس ہوئے ایک سٹنگ میں کہ نہیں ہوئے؟ تو ایک تو واڈرا صاحب کی بات یہاں تک بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دما دم مست قلندر کی اپوزیشن کی پوزیشن تھی وہ اب نہیں رہی ہے۔ وہ غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 4 چڑھائیاں اسلام آباد پہ کر کے دیکھ لیا، 2 چڑھائیاں لاہور پہ کر کے دیکھ لیا، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کر کے دیکھ لیا، اندر باہر سے پریشر ڈال کے دیکھ لیا، نتھنگ ہیز ورکڈ۔ تو میرے خیال سے وہ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اب آ جائیں نا مولانا۔ ہاں جی، مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی دھماکے دار قسم کی تقریر کی ہے، اس بارے میں بھی دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹکس میں آج سے ان نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو فادر تھے مولانا مفتی محمود، وہ بھی بھٹو جیسے شخص کے دور میں لیڈر آف دا اپوزیشن تھے اور بہت زیرک سیاستدان تھے وہ۔ اسی طرح سے مولانا صاحب کو بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا دیکھیں نا، کل تک مولانا جو ہیں کن ناموں سے پکارے جاتے تھے پی ٹی آئی میں، یاد ہے آپ کو؟ کہ کراؤں یاد؟ اور پھر اب سارے گھوڑے جو ہیں وہ ان کے پیچھے لے جا کے کھڑے کر دیے۔ پی ٹی آئی جو ہے آلموسٹ لیٹی پڑی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں تاکہ ہم حکومت کے لیے کوئی مشکل وقت پیدا کر سکے۔ کیونکہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی لاجک ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے اپنا تو سارا جس کو کہتے ہیں نا بھڑاس یا سارے پتے کھیل لیے نا احتجاج کے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا کے پاس بہت اسٹرانگ اسٹیٹ پاور ہے جو کہ ہے۔ اچھا، آپ کو یاد نہیں ہے اسلام آباد کے باہر جو دھرنا دیا تھا مولانا نے؟ انتہائی شدید موسم میں جب بارش برس رہی تھی، مسلسل گھنٹوں سردی کا موسم تھا، ایک شخص نے اپنا پیر نہیں ہلایا وہاں سے۔ بالکل ایسے یاد ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر میں ریکال کروں تو کئی ملین مارچ کر چکے ہیں وہ، چاہے وہ کراچی میں تھے، چاہے بلوچستان میں تھے، چاہے کے پی کے میں تھے۔ تو مولانا ایک بڑے سٹیک ہولڈر تو ہیں اس سسٹم کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ اس وقت حکومت کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے بہت سارے کام کروانے ہیں۔ ابھی یہ جو بل ہے مدارس کا، یہ صوبوں سے پاس ہونا ہے۔ صوبوں میں کس کی حکومت ہے؟ ایک میں پیپلز پارٹی کی ہے، دوسرے بڑے صوبے میں پنجاب میں پی ایم لین کی ہے، کولیشن ہے وہاں بلوچستان میں آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے کارڈ کیسے کھیلنے ہیں۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 کے الیکشن کو بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا، تو اب آپ مجھے بتائیے پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہوں گے اس بات پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2018 کا الیکشن بھی فراڈ تھا، دھاندلی ہوئی تھی، مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ بخاری صاحب یہ جس قسم کی تقریر مولانا صاحب نے کی ہے اور بہت سارے مختلف قسم کی آراء بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کی ناراضگی ہے، وہی آپ والی بات کہ شاید ابھی انہوں نے مدارس والا بل پاس کروانا ہے یا اس کی انیکٹمنٹ والا سارا معاملہ ابھی وہ بھی ڈیلے ہے۔ تو بخاری صاحب مولانا صاحب کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں گے آپ؟ کیا مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک فورم پہ جا سکتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت اپنے لیے راستے تلاش کر رہی ہے، وہ تو ان کے لیے تو ون ون والی سچویشن ہوگی، مولانا ساتھ ان کے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ریئلسٹکلی جائزہ لیں تو جو مولانا کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، وہ تو کے پی کے میں چرایا گیا ہے۔ بالکل، تو وہ کس نے چرایا؟ تو ان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ وہ جا کے شامل ہو جائیں گے یا ان کے ساتھ وہ اتحاد بنا لیں گے؟ اچھا، ان کو رعایت کہاں سے ملے گی؟ ان کی مرضی کی لیجسلیشن مدرسوں کے حوالے سے کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے تو کوئی جواز نہیں لگتا۔ مجھے تو مطلب اگر میں محتاط لفظ استعمال کروں تو مجھے تو بہت ترس آتا ہے پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ پر جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا غالباً ان کے ساتھ مل کے حکومت کی ایسی تیسی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے۔ لیکن before we complete، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو نام نہاد عالمی دہشت گردی کے خلاف اتحادی بن گئے ہیں اور عالمی ادارے پاکستان میں یعنی مداخلت کر رہے ہیں، اور انہی جو مدارس کا لا بنا ہے اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو پیٹ میں بہت مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے جو اب تک ہماری حکومت کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہنے کی، وہ یہ کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے والا۔ کاش میرے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہوتا، کاش اس وقت جو حکومت ہے اس کی طرف سے ایک اسٹرانگ بیان آیا ہوتا امریکہ کے صدر کے اس نان سینسیکل اور احمقانہ حرکت پر،
تو مولانا نے بڑا ایز اے سخت پاکستانی موقف اس چیز پہ بہت لیا کہ فخر کرتا ہے اس ٹرمپ بات کے پہ. پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے اور نہ ہی ٹرمپ کو ہوتا ہے کہ وہ فلسطین پر قبضہ کرے. اس قسم کی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے باقی بھی اسلامی ممالک کو اپنانی چاہیے. بگ شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. نواز شریف ایک بار پھر سیاست میں کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. ان کی جانب سے عوامی فلاح اور ان منصوبوں پر کافی زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے. بخاری صاحب, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, سیاست پہ بھی بات کر رہے ہیں, عوامی فلاحی منصوبوں پر بھی بات چیت کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں سیاست میں؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں آج کل سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ واقعی ہی از پلینگ ناؤ مور ایکٹیو رول. سو ایک طرح سے وہ ری ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نا وزیر اعلیٰ تھے جب, تو ان کے دور میں پنجاب میں بہت کام ہوا تھا. اور یہ جو کچھ مریم کر رہی ہیں اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ نواز شریف کا ہے. دیر از نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. اور نہ ہی مریم خود اس کا راز رکھتی ہیں. وہ کہتی ہر وقت وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں. ایک بات یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کا خیال ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے اور ترجیحی بنیادوں پر وہ اس حوالے سے کام کرنے کے قائل ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو محنت اور جو مشقت شہباز شریف نے اس حوالے سے کی ہے معیشت کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے, اس کے وہ معترف بھی ہیں اور اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں. یہ بھی بات وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک طویل عرصے تک یہ کہتی رہی کہ پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ, یہ گھروں سے نہیں نکل پائیں گے. یہ گھروں سے جائیں گے, ان کو جوتیاں پڑیں گی, ان کو پتھر پڑیں گے, ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی. ان کو میرے خیال سے آج کا نارووال کا جلسہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ نکلے ہیں باہر, انہیں جوتیاں پڑی ہیں, انہیں پتھر پڑے ہیں کہ کیا پڑے ہیں. تو یہ جو اتنے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں نا, وہ ہمارے اسکرین کے اوپر اس وقت چل بھی رہا ہے یہ جلسہ. ابھی نواز شریف وہاں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینی وے یہ دعوے کیے جاتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل نواز شریف اور مریم نواز روزانہ 20 ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں مختلف اضلاع کے, ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. دیٹ آلسو شوز کہ نواز شریف از گیٹنگ ایکٹیو. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پلس پتہ ہو کہ وہاں کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا ہم نے کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جلد پاکستان میں اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہونے والا ہے. اچھا چلیے, میں کہتا ہوں خواہش ہی ہے ان کی, اور ان کے بقول ان کا بھائی بہت کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے. اگر معیشت پاکستان کی بہتر ہو جاتی تو ہم میں سے کسی کو گرج تو نہیں کرنی چاہیے نا, بلکہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں, obviously وہ اس وقت پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں, ان کو بغض, حسد, گالم گلوچ, بدتمیزی اور بد تہذیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. یہ انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا ہے, یہ وقت نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس زیادہ اس کو ریکال کرنے کا. مخالفین جو ہیں وہ حسد بغض کے علاوہ کچھ نہیں آتا. مریم نواز صاحبہ نے یہ بات تو کی ہے, لیکن کچھ مخالفین جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا, کسی کو کوئی شک نہیں. تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے. جی بخاری صاحب, اب شیر افضل مروت صاحب بیچارے خود بھی نکالے گئے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی غلط نکالا ہے. اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اٹس این اوپن چارج شیٹ اگینسٹ بانی پی ٹی آئی, کیونکہ یہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کی خواہش کے اوپر ہوا تھا. یہ آپ نے کہا کہ وہ نکالے گئے ہیں, نکالے تو وہ فواد چودھری بھی گئے تھے نا, تو یہ ان کی ری انٹری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, بیکاز یو کین ناٹ سے اینی تھنگ ڈیفینیٹلی اباؤٹ بانی پی ٹی آئی. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا شور و غوغا انہوں نے اور کیا تو یہ گئے واپس پارٹی میں. لیجئے ملاقات کے لیے تو آلریڈی بلا لیا نا انہوں نے. اگر آپ کے پاس لیٹسٹ خبر ہے تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے میسج بھیج دیا کہ آئے مجھ سے ملیں. تو اس کے نتیجے میں واپس آ جائیں گے پارٹی میں. تو یہ تو کوئی انہونی نہیں. لیکن جو بات انہوں نے کہہ دی ہے اس نے نواز شریف کے خلاف اس کیس کی تو بھرکس نکال دیا ہے. بالکل, یہ انہوں نے ایک جرنیل اور ایک چیف جسٹس پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر یہ سازش کی اور ان کو اقتدار سے نکالا. تو بخاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی تو یہ فیور میں ہے اگر مخالفین بھی اس قسم کی بات کریں گے. اور مریم نواز صاحبہ کا جو آج کا جلسہ تھا, میرا خیال ہے کہ لوگ اب معترف ہیں جو مریم نواز کام کر رہی ہیں. تو یہ اس چیز کا کھلا ثبوت ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کی جو پارٹی ہے یا ان کی گورنمنٹ ہے وہ بالکل صحیح ٹریک پر اور صحیح سمت میں کام کر رہی ہے. دیکھیں جو کچھ کرنا باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے حکومت کرتی ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جن سرکاری اداروں کے آپ تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, بڑا فین فیئر کرتے ہیں, تو وہ تنخواہیں پھر بڑھ جانی چاہیے نا. 6 مہینے ہو گئے اعلان ہوئے, اس کے اوپر نہیں ہوا ہے. یا سرکاری اداروں کے اندر
तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। मतलब वो मुझे 2 मेल्स भी आई और एक साहब ने फ़ोन करके भी कहा कि बहुत अहम अदारे जो हैं उनके अंदर तनख्वाहें बहुत लेट हो रही हैं। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये चीज़ अफेक्ट करती है आपकी हुकूमत की रेपुटेशन को। बिल्कुल। तो हम तवक्को रखते हैं कि जहाँ जहाँ लैप्सेस हैं वहाँ यकीनी तौर पे ऊपर कुछ ना कुछ बिल्कुल, जहाँ जहाँ लैप्सेस है यकीनी तौर पे वहाँ भी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान लिख दिया, जिस पर भारतीय टीम जो है वो काफ़ी आग बगोला है। बुखारी साहब, एक तरफ तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी जब होने लगी थी तब भारतीय टीम जो थी वो बड़ी परेशान थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है माशाल्लाह से, अब भारतीय टीम को ये भी हजम नहीं हो रहा। अब अगर आपकी जर्सियों पर पाकिस्तान का नाम लिख दिया गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान, तो वो लिखा जाना था, इस पर भी भारतीय टीम को तकलीफ उठ रही है। देखिए 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि जर्सी के पीछे नाम पाकिस्तान का लिखने के ऊपर मौत पड़ी हुई है उनको ना, और सांप सूंघ गया हुआ है उनको। जी बिल्कुल। और उन्होंने बहुत शदीद एहतजाज किया आईसीसी को, और आईसीसी ने उनको शटअप कॉल दिया कि नो, असूल के मुताबिक जो मुल्क भी होम यानी होस्ट है उसका नाम बैक पर लिखा जाएगा। ये रवायत चली आ रही है, 6 दफ़ा पहले चैंपियन ट्रॉफी हो चुकी है और 7वीं हो रही है। एक दूसरी एक और बात पे मौत पड़ी हुई है वहाँ मीडिया को ख़ास तौर से, और बाकी वहाँ जो इंतहा पसंद हिंदुअता के जो फॉलोअर्स हैं उनको, वो ये कि ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट वहाँ क्यों हो रहा है, और स्टेडियम में जो झंडे लहराए गए हैं पार्टिसिपेटिंग टीम्स के, उसमें भारत का झंडा क्यों नहीं है। वो उल्लू के कानों, ये बताओ कि जहाँ आप खेलने आ ही नहीं रहे वहाँ आपका झंडा क्यों लगाया जाए? आपके बाप का मुल्क है। बिल्कुल। यहाँ आपने तय करना है कि हम क्या करेंगे। आईसीसी के रूल्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं ना सारे। हसद और बोग्स में अंती हो गई है भारतीय टीम। हाँ नहीं, वो तो हमेशा से है ना। मतलब है मुसलमानों से खार खाना और पाकिस्तान से खास तौर से खार खाना ये बीजेपी के और उसके फॉलोअर के खून में है। बिल्कुल। ये जो इंतहा पसंदी है, ये आरएसएस जो है उसके जितने भी विंग्स और जितने भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो इस शिद्दत के साथ, यानी इस एफर्ट के साथ, बड़ी एफर्ट के साथ जो है वो फैलाते रहते हैं ताकि वहाँ का नौजवान जो है उसको गुमराह किया जा सके। लेकिन इस तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद हिंदुस्तान एक तो इस बात में नाकाम हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कहीं और मूव कर दी। भरपूर कोशिश की। एक कामयाबी उन्हें ज़रूर हुई कि उन्होंने आईसीसी से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हाइब्रिड मॉडल जो है वो यानी उसका फैसला करवा लिया, और इंडिया के तमाम मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं, यानी दुबई में हो रहे हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अदरवाइज हिंदुस्तान के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उठते रहेंगे और बहुत देर तक उठते रहेंगे। और अगर कहीं पाकिस्तान ये ट्रॉफी जीत गया तो सोचो क्या गुजरेगी, मंजरनामा ही बदल जाएगा। फिर तो जो चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पे इतने परेशान है, जो एक पाकिस्तान का नाम उनकी जर्सी पे लिखा गया वो इतने परेशान है, तो चैंपियंस ट्रॉफी यकीनी तौर पे पाकिस्तान के नाम होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है भरपूर मेहनत कर रहा है और मेहनत का सिला फिर जरूर मिलता है। प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।